اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اس بابرکت مہینے میں، تاکہ ہم خدا کے اجر کے مستحق بن سکیں اور اس اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی متمسک رہیں۔ تو ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا تھا وہ صورت تھی سورہ یوسف علیہ السلام۔ تو ہم نے جو خواب کی حقیقت بتائی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ یوسف علیہ السلام سے۔ تو سورہ یوسف علیہ السلام کی وجہ نزول تو یہ تھا کہ مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے کہ ان سے کہا کہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کب آئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو اچھی طرح علم تھا کہ عرب اس قصے سے بالکل ناواقف ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ جو بتا سکے کہ یہ کیوں گئے تھے، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے، اس بارے میں خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مبعوث تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے وہ قصہ لوگوں کو بتایا جو قرآن نے اسے احسن القصص بہترین قصوں میں شمار کیا ہے، اور اسی بہترین قصے کو ہم اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے، اور قرآن کے ساتھ متمسک رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے، تو یہ خدا ہمیں قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ تو سب سے پہلے آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب المبین انا انزلنہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو آئیں عزیزان محترم، پہلی آیات کی ہم نے یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سوچو۔ اب دیکھیں، حق کی دلیل ہے قرآن۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی حق پر نہ ہو تو یہ کسی کو ہرگز دعوت نہیں دیتا کہ آؤ تم سوچو میرے بارے میں، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ اگر میں نے کسی کو سوچ و فکر کی دعوت دی تھی تو گویا میرا کام ہو گیا، کیونکہ میں حق پہ نہیں ہوں۔ یعنی حق پر ہو کر، یہ دلیل ہے حق پر ہونے کی کہ آپ کسی کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دعوت حق سوچ و فکر کی دعوت نہیں دیتے تو سمجھ لیں کہ آپ حق پہ نہیں ہیں۔ تو قرآن واضح کہہ رہا ہے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سوچو۔ اب ان کو عقل والے کے سامنے اب آپ اپنی بات رکھیں گے، اگر آپ ناحق ہوئے تو آپ کا راز فاش ہو جائے گا۔ لیکن یہ حقانیت کی دلیل ہے، اور دوسرا قرآن اندھی تقلید پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن کہہ رہا ہے سوچو، فکر کرو، یہ نہیں کہ تم کسی کی تقلید سے یا کسی اور ذریعے سے بات کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم نے تم کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، بہترین قصہ پر بیان کرتے ہیں، اور اس وحی کے ساتھ جو قرآن اس وحی کے ساتھ قرآن کی جو تم پر ہوئی، اگر تم بے شک تم اگرچہ تم ما قبل اس کو نہیں جانتے تھے، اس سے غافل تھے۔ اب یہ بہترین قصوں میں قرآن نے اس کو کہا ہے کہ یہ بہترین قصوں میں شمار ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سے کردار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو ان کے ساتھ حسد کرنا، پھر ان کو کنویں میں پھینکنا، کنویں سے نکل کر پھر ان کا بازار مصر میں جانا، مصر میں فروخت ہونا، پھر اس بادشاہ کے وزیر کے گھر میں جانا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں جانا، پھر ادھر سے عفت و پاک دامنی کے لیے بے زوال قربانیاں دینا، پھر ادھر سے قید خانے میں جانا، قید خانے سے پھر نکل کر بادشاہ مصر بننا۔ یعنی اس قصے میں بہترین کردار ہیں، ذکر ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہترین واقعہ اور بہترین یعنی حکم رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے واقعات کو سنیں، سمجھیں، کیونکہ یہ کوئی قصے کہانیاں، عام قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ قرآن نے بیان کیے ہیں، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو یا بنی لا تقصص، یہ ہرگز یہ قصہ جو ہے نا رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ علیہ السلام نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا کہ بابا میں نے دیکھا ہے کہ یار ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، یہ جو قصہ ہے، یہ جو خواب ہے، یہ اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ سنانا،
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ حسد کی آگ میں پہلے سے اس طرح تھے، اوپر سے اور ہوئیں گے، اور بے شک شیطان جو ہے ان کو ورگلا لے گا اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا کرے گا، تجھے اپنی نعمت تمام کرے گا، اور اولاد یعقوب پر جس طرح اس نے پہلے نعمتیں دی تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کو، بے شک وہ جاننے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ بھائیوں نے، پھر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کس طرح بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اور کنویں سے نکل کر وہ بادشاہ مصر بنے، یہ وہ سارا واقعہ ہے انشاءاللہ جو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی فضائی اعلیٰ عروج حاصل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً 17 سال کی عمر میں مصر لایا گیا، اور 9 سال کی عمر تک وہ اس وزیر کے گھر میں رہے، اور پھر وہاں سے زندان میں جانا، اور پھر وہاں سے بادشاہ مصر بننا انشاءاللہ۔ اور جو یہ اس آیت کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے اور ایک شمس اور ایک قمر یہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستاروں سے مراد کیا ہے؟ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور شمس قمر سے مراد ان کے والدین ہیں۔ اب سجدہ کون سجدہ تھا؟ یعنی یہ تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا، یا پھر وہ اسرائیلیوں کی ایک علامت تھی، یعنی اطاعت بادشاہ کی اطاعت، یا اس طرح جو ان کے عاجزی ساری ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اس وقت کا رسم و رواج تھا کہ اس طرح سجدہ کیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ آیات کی اس ویڈیو میں آخری آیات کی ہم تفسیر بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو جب یجتبی کا یعنی اللہ تمہیں برگزیدہ بنائے گا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ ان کو چنے گا خدا نبی بنانے کے لیے، یعنی نبی بنائے گا؟ اس میں تو یہ ہے، تو یہ تو مضارع کا صیغہ ہے، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں۔ تو اس وقت تو نبی نہیں تھے، لہٰذا خدا نبی بناتا ہے، یہ نہیں خدا کے بنائے آتے ہیں۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب جو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خصائص، وہ خصلتیں، وہ خوبیاں دیکھی تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ تیرے اندر وہ خوبیاں ہیں، تو اس بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ خدا تجھے چنے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خوبیاں نبی میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خوبیاں اس وقت اس میں ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو نبوت بعد میں ملی، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے کلام کیا۔ یہ کلام، یہ دلالت تھی کہ وہ نبی بننے کے عائل ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی نبی یا اللہ کا ولی یا حجت اللہ جو اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس میں وہ تمام خصلتیں، تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں، جس کی بدولت، جس کی بنا پر اللہ اسے اپنا جانشین دنیا میں مقرر کرتا ہے، اللہ اپنا حجت بنا کر اسے دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔